اور اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں پورا پس منظر بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنے جاندار ہیں تمام کو موت آنی ہے، تمام کو موت آنی ہے. ہم ہمارا محاسبہ کریں، ہم کتنی جنریشن اوپر جا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم دادا تک پہنچ سکتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پر دادا زندہ ہوں گے، اور ان کے اوپر تو چھوڑ ہی دیجیے. تو یہ پہلے کے لوگ کیا نہیں تھے دنیا میں؟ یہ سب لوگ دنیا میں موجود تھے، اور سب کے کچھ نہ کچھ ارمان اور کچھ نہ کچھ حسرتیں رہ گئے تھے. اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ سب لوگ جو ہے فنا ہو چکے، اپنے موت کا مزہ چکھ چکے، اور وہ کہاں ہیں؟ وہ کوئی قبرستان میں، کوئی قبر میں سوئے رہے. تو میں اور آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، دیکھو ہر بات پر ماننا یہ الگ چیز ہے، اور ایمان رکھنا یہ الگ چیز ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں موت آنا ہے، لیکن ہمارا ایمان اس سے غافل ہے. ہم موت کے بارے میں غفلت برتتے ہیں کہ اگر موت آنی ہے تو ہمارے اعمال ہم درست کر لیتے، کہ بہت تھوڑا سا وقفہ دیا گیا ہم کو اس حیات زندگی میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی، کہ ہر شے کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر جو کچھ اعمال ہم نے کیا ہے نا، اس کا پورا پورا بدلہ ہمیں قیامت میں ملے گا. کہ سورہ زلزال میں کیا فرمایا گیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا، ذرہ برابر کہ کر کے بھول گیا ہوگا، یا اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو میں نے کیا یہ نیکی تھی، کل قیامت کے روز وہ اللہ کو اس کے ہاں محفوظ پائے گا کہ یہ بندے تو نے نیکی کی تھی. اور بعض ایسے گناہ ہم کرتے کہ جن کا ہمیں تصور نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، کل اللہ کے یہاں وہ گناہ ہمارے سامنے پیش کی، بندے یہ گناہ تو نے کیا تھا. تو کیا ہو رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم سے پہلے کے لوگوں کے بھی ارمان اور خیالات بہت بڑے بڑے ہوں گے، لیکن وہ بھی آج قبر کی آگوش میں سوئے ہیں، کل ہم کو بھی وہاں جا کر سونا ہے. لیکن ہمارا ایمان غفلت میں ہے، ہم موت کو ہلکے میں لے رہے ہیں. ہم تسلیم کرتے زبانی کہ موت آنی ہے، ہمارے مجموع میں چرچے ہو تو ہم کہتے کہ موت آنی ہے، لیکن اگر ایمان ہوتا کہ موت آنی ہے تو ہمارے لگ بھگ ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے سارے اعمال یہ درست ہوئے لے رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بات پر پورا مفہوم دنیا کی زندگی کا بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کامیابی کا اب معیار سنو اللہ کے نزدیک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روز جو جہنم سے دور کر لیا گیا، یعنی جس کی نظروں میں بھی اب جہنم اسے دکھائی نہیں دے رہی، جہنم سے اتنا دور کر لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ اللہ نے معیار بتا دی کہ یہ کامیاب ہے. ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے دنیا میں؟ کہ عزت ہو، شہرت ہو، پیسہ ہو، مال ہو، اور جہاں جائے ہم اپنی مزے کی زندگی جئیں اور لوگ ہمیں ادب سے پیش کریں، یہ ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار ہے. اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے. جو دنیا میں ایسے اعمال کر کر جائے گا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا جائے گا، کبھی ہو گیا کوئی بات نہیں، توبہ کر کے اللہ سے رجوع کر لے، اور اسی حالت میں موت تک پہنچا اور کلمے والی موت سے اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ بے شک اللہ اس کو جو ہے جہنم سے بچا لیں گے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ کہ جو جہنم سے دور کیا گیا، وہ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کرایا گیا، فَقَدْ فَازَ کہ یہی ہے جو کامیاب ہو گیا. پھر اللہ نے آگے ایک بات کہی نا، کیونکہ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے بیچ میں کیا ہے؟ دنیا ہے. تو اللہ نے دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ جو حیات زندگی ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، آج ہر طرف دجل الفتنہ ہے. یہ حیات زندگی کیا اللہ نے کہا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے جنت کے مقابلے میں. آج ہم دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے جو سٹارز ہیں، سپر سٹارز ہیں، کیا عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن ان کو جنت کی عیش اور عشرت نہیں پتا کہ جنت میں عیش و عشرت کس چیز کا نام ہے. گویا وہ دنیا کی عیش و عشرت کو کیا سمجھ گئے کہ یہی سب سے بہتر ہے.
حالانکہ ایک ادنا سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو جو نعمتیں ملے گی تو وہ اس کو سوچ ہی نہیں، تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے اتنا بھی ملنے والا ہے اور یہ بھی عیش ہے کوئی چیز جو میں کر رہا ہوں۔ تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ دنیا کا مال، دنیا کی محبت۔ دیکھو پیسہ کمانا اسلام میں غلط نہیں ہے، بلکہ آپ پیسہ کما کر اپنے گھر والوں کی اگر ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ آپ ان لوگوں پر خرچہ کر رہے ہیں جو یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، تو یہ جو ہے ثواب کا باعث ہے۔ آپ دین اسلام کی خدمت کے لیے پیسہ کما رہے ہیں اور اس پر خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی باعث ہے، اس پر منع نہیں ہے۔ مال اکٹھا کرنا اور اپنے نفس پر صرف اور صرف اپنے نفس پر خرچہ کرتے رہنا، یہ چیز سے شریعت نے روکا ہے، یہ چیز سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھو جنت میں تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو داخل کرنے ہی والا ہے، کوئی بھی ہو، کتنا سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک سے بری ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کلمے پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اس کو پڑھا ہے اور شرک سے پاک رہا ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرا کے رہے گا۔ تو اب وہ شخص جو دنیا میں گناہوں سے بچتا رہا وہ بھی جنت میں، اور جو گناہوں میں پڑتا رہا وہ بھی جنت میں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ جس کو جو گناہوں سے بچتا رہا وہ بھی خیال کر لیتا کہ کاش دنیا میں بھی تھوڑے بہت گناہ کر کے مزہ کیا ہوتا، اب جنت میں تو مزہ ہی مزہ ہے۔ نہیں، اللہ کے یہاں عدل چلتا ہے کہ جو شخص نیک تھا اور جو شخص برا تھا، حالانکہ دونوں جنت میں آ گئے، لیکن اس نیک شخص کا جو مقام ہوگا اس کو دیکھ کر وہ جو برا اور بدی والا شخص تھا وہ بھی جنت میں آ گیا ہے، لیکن وہ اتنی حسرت کرے گا اور اتنا پچھتائے گا، اے کاش یہ عمل نہ کیا ہوتا، کاش اس غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہوتا، کاش اس روز میں حرام طریقے سے مال نہیں بیچا ہوتا، کاش اس دن اس کو گالی نہیں دیا ہوتا، کاش اس دن نماز پڑھ لیا ہوتا، کاش میری زکوٰۃ وقت پر ادا کیا ہوتا، کاش کسی کا حق نہ دبایا ہوتا۔ یہ کاش اس کے زبانوں سے نکلتے رہیں گے، حالانکہ ہے جنت میں، لیکن وہ مرتبہ جو اس کے اوپر والے کا وہ دیکھ رہا ہے، اس سے حسرت اتنی ہو رہی ہے کہ اب پچھتانے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کہ مجرموں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب مجرم لوگ جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے عوض اللہ کے سامنے اپنا حساب دیں گے تو اللہ سے ایک دریافت کریں گے، ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون کہ ہمیں ایک دفعہ واپس حیات زندگی میں بھیج دے، اس دنیا میں بھیج دے، پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہ کریں گے۔ لیکن وہ روز جو ہے وہ جزا ہے، عمل کا دار نہیں ہے، وہ جہنم اور جنت جو بھی وہاں پر جو بھی فیصلے ہو جائے وہ فیصلے کی گھڑی ہے، عمل کا وہاں پر کوئی دخل نہیں ہے کہ کوئی کہے اللہ مجھے دے دے مہلت میں جاؤں گا، نہیں، عمل کا جو کرنا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے، اور اس دنیا میں ہم نے غفلت برپی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم چلے بھی جائیں گے اگر جنت میں تو یہ دعویٰ ہے، یقین ہے، آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم پچھتانے والے اس لیے رہیں گے کہ ہم اس مرتبے کو دیکھیں گے جو ہمارے سے آگے والے کا ہوگا، کہ اللہ نے جو اس کو عنایت کیا کرے گا جنت میں وہ ہمیں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہم سے افضل تھا نا۔ تو اب ہمارے کو جو چیز کرنی ہے وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں موت کو کثرت سے یاد کریں، موت کو کثرت سے۔ یہ کوئی ہم سمجھتے کہ یہ پاگلوں کا کام ہے موت کو یاد رکھنا، یہ مومن کی پہچان ہے کہ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ اگر موت یاد ہوتی تو آج انسان گالی دینے سے پرہیز کرتا، آج انسان جوا کھیلنے سے پرہیز کرتا، آج انسان حرام کا مال کھانے سے پرہیز کرتا، حرام کی چیزیں دیکھنے سے پرہیز کرتا۔ کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا، ایمان ہوتا کہ مجھے اب موت آنے والی ہے، یا موت آ گئی اب تو کیا، جانا تو طے ہے بھائی، یہ بولنے والا بھی جانے والا ہے، جو سن رہے وہ تمام، کل نفس ذائقۃ الموت،